کیا آپ جانتے ہیں مرتے وقت انسان کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے ہیں؟ مرتے وقت انسان کی آنکھیں چھم چھم کیوں برستی ہیں؟ بے ساختہ انسان کیوں رونے لگ جاتا ہے؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو خود روتا ہے، دوسرے ہنستے ہیں کہ ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہے، ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور یہی انسان جب مرتا ہے تو سب روتے ہیں، مگر یہ مرنے والا آرام سے سوتا ہے۔ گویا زندگی یہی ہے کہ کبھی خود رونا، کبھی دوسروں کو رلانا۔ لیکن ہم جیسے کم عقل بندوں نے اس زندگی کا مفہوم بالکل ہی بدل دیا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ زندگی اصل میں ہنسنے اور ہنسانے کا نام ہے، کہ زندگی میں ہنسو، ہنساؤ، عیش کرو، مزے لوٹو۔ مولوی تو کہتے ہی رہتے ہیں کہ قبر میں یہ ہوگا، حشر میں وہ ہوگا۔ کیا ان مولویوں نے دیکھا ہے؟ او بھائی، ان مولویوں نے تو نہیں دیکھا، پر جس کملی والے آقا نے دیکھا ہے، مدینے والے آقا نے دیکھا ہے، وہی فرما رہا ہے صحابہ، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، قبر کے اندر کا حال، مرتے وقت کی کیفیت، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، اگر تم ایک بار بھی دیکھ لو ساری زندگی روتے رہو۔ کیا آپ جانتے ہیں مرتے وقت انسان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو کیوں نکلنے لگتے ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے، جب انسان کی زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے، مرتے وقت جب انسان کی روح نکلنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر 4 فرشتے مرنے والے انسان کے پاس آتے ہیں۔ پہلا فرشتہ سلام دے کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگا رکھی تھی، میں وہ فرشتہ ہوں جو تیرے لیے روزی کا بندوبست کرتا تھا، جو تیرے پاس روزی پہنچاتا تھا، روٹی پہنچاتا تھا، لقمہ پہنچاتا تھا کھانے کے لیے۔ مگر افسوس، آج میں نے ساری کائنات چھان ماری ہے، زمین کا ذرہ ذرہ چھان مارا ہے، تیرے حصے کا، تیرے نصیب کا مجھے ایک لقمہ بھی نہیں ملا۔ رزق کے لیے، روزی کے لیے، تجھے کھلانے کے لیے مجھے ایک لقمہ بھی نہیں ملا۔ دوسرا فرشتہ سلام دے کے کہتا ہے کہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگا رکھی تھی، میں وہ فرشتہ ہوں جو تیرے لیے پانی کا بندوبست کرتا تھا، جو تجھے پانی فراہم کرتا تھا، پانی پینے میں تیری مدد کیا کرتا تھا۔ لیکن میں نے ساری زمین چھان ماری، زمین کا ذرہ ذرہ چھان مارا، تیرے حصے کا ایک گھونٹ پانی بھی آج مجھے نہیں ملا۔ تیسرا فرشتہ کہتا ہے، میں وہ ہوں جو سانسیں چلانے میں تیری مدد کرتا تھا، لیکن تیری زندگی کی جو بھی سانسیں، جتنی سانسیں تھی تو لے چکا ہے۔ چوتھا فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے نام اعمال لے کے اس کے سامنے کیے جائیں۔ ہے دائیں بائیں فرشتے جو کچھ لکھتے چلے جا رہے ہیں، میں جو بول رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں، آپ جو بول رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں، اچھا بول رہے ہیں، گندا بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ یہی کتابیں سامنے لائی جائے، فرشتے سامنے کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مرتے وقت انسان کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے ہیں؟ رونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ انسان چیخو پکار نہیں کرتا، چیخو پکار کر کے انسان بالکل نہیں روتا، کوشش کرتا ہے چیخو پکار کرنے کے، لیکن نہیں، ہاتھ تو ہوتے ہیں، ان ہاتھوں میں طاقت نہیں ہوتی، جسم تو ہوتا ہے، اندر قوت نہیں ہوتی، پاؤں تو ہوتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، قوت نہیں ہوتی۔ اس وقت رونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی، اگر انسان گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، سیاکار ہوتا ہے، اگر انسان نے دنیا میں اپنی جوانی آوارگی میں گزار دی، غفلت میں گزار دی، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی حق سچ نہیں بولا، جھوٹ بولتا رہا، غیبت کرتا رہا، چغلی کرتا رہا، اگر ایسی زندگی گزار کے مر رہا ہے تو وہ اس وجہ سے روتا ہے کہ اس کا نام اعمال اسے نہ دکھایا جائے۔ وہ کہتا ہے یہ جو نام اعمال مجھے دکھا رہے ہو نا، یہ مت دکھاؤ، مت دکھاؤ، یہ دیکھتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوتی ہے، مجھے اس شرمندگی سے بچا لو۔ آگے فرشتے کہتے ہیں یہ شرمندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑی شرمندگی تو قیامت والے دن دیکھنے کو ملے گی، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہائے ہائے کی پکار پکار رہا ہوگا ہر ایک انسان، اور تمام لوگوں کے سامنے تیرے نام اعمال تجھے پیش کیا جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے رونے کی، اگر انسان نیکوکار ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے روتا ہے، اس کی آنکھوں سے اس وجہ سے آنسو نکلتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکیلا تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اب کافی آپ لوگوں نے دیکھے ہوگے، سوشل میڈیا کا دور ہے، فوٹوز دیکھے ہوں گے، ویڈیوز دیکھی ہوں گی آپ نے، کہ مرنے والا مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے
جس نے اپنی ساری زندگی کریم رب کے نام کا غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، ان ہاتھوں سے کسی کو ایذا نہیں دی، تکلیف نہیں دی، کسی کا دل نہیں توڑا، کسی کو درد نہیں دیا، کسی کو دکھ نہیں دیا، ساری زندگی ان کانوں سے غلط نہیں سنا، گندہ نہیں سنا، زبان سے گندہ نہیں بولا، والدین کی خدمت کی، اپنی بیوی کو اس کے حقوق دیے، بیوی کے ساتھ اچھا رویہ کرتا رہا، گھر میں اخلاق بانٹتا رہا، محبتیں بانٹتا رہا۔ یہ وہ انسان ہوتا ہے جو مرتے وقت مسکرا رہا ہوتا ہے، اور نہ ختم ہونے والی ساری زندگی جنت میں یہ شخص مسکراتا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنی ساری زندگی مالک کی چوکھٹ پہ لگا دی۔ جوانوں، زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے۔ اے مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو قیامت کے دن کی شرمندگی۔